فرمان پر جان بھی قربان ہے، سب مل کے کہیں رہبر کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، رہبر کے اعلان پر جان بھی قربان ہے، رہبر کے اعلان پر جان بھی قربان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زیر سرپرستی انجمن امامیہ بنگلور سے اور اس پروگرام جو کہ یوم علی اصغر جو منایا جاتا ہے وہ انجمن زہرا اور زہرا ونگ کی جانب سے منایا جاتا ہے، اور ہم یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آئے ہیں، اپنی آغوش میں سجا کے اس بات کا پیغام دینے کے لیے آئے ہیں کہ چونکہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی جو اس اسلام کے آخری نبی تھے، اس نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نواسے امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانیوں کو کربلا کے میدان میں روز عاشوراء کو پیش کیا، جس میں ان کی آخری قربانی حضرت علی اصغر علیہ السلام کی تھی، چونکہ جس کی عمر 6 مہینے کی تھی، جو 6 مہینے کی عمر میں جناب علی اصغر کو امام حسین نے قربان کر دیا، اس بات کا پیغام دیا کہ دیکھو کربلا معرفت خدا کی جگہ ہے اور کربلا معرفت دین کی جگہ ہے، اور وہاں پر 6 مہینے کے بچے کو قربانی دے کر امام حسین نے دنیا والوں کو بتایا دیکھیے چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے وہ اکثر اگر ظلم اتنا بڑھ جائے تو، لیکن اگر کسی کے سامنے ایک بچہ آ جاتا ہے کہ جو بچے کو اگر کوئی زخم بھی لگ جاتا ہے، وہ ظالم جتنا بھی ظلم ڈھائے اس کے دل میں رحم آتا ہے، لیکن وہاں پر کربلا کے میدان میں ظالم ظلم ڈھاتے رہے، یہاں تک کہ امام حسین کا مقصد یہ تھا، ایک یہ مقصد تھا کہ ہم کربلا میں سب کچھ قربان کر دیں گے، عمر کو نہیں دیکھا وہاں نے، بلکہ عمر نہیں دیکھا، بس قربانیاں پیش کرتے رہے، یہاں تک کہ 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو قربان کر دیا۔ اس بات کی دلیل ہے ایک یہ کہ ظالم کو بتانا تھا دنیا والوں کے سامنے کہ ظلم اتنا ڈھایا گیا کہ 6 مہینے کے بچے کو تک نہیں چھوڑا، اور ایک اور پیغام بتانا تھا کہ ہم اپنی جان دے دیں گے، اپنے جوان کا علی اکبر کا کلیجہ دے دیں گے، یہاں تک کہ ہم سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مقصد یہ ہے کہ دین بچ جائے۔ آج جتنی بھی مائیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں ننھے بچوں کو آغوش میں لے کے اس بات کا پیغام دے رہی ہے کہ یہ آج چھوٹے بچے ہیں،
لیکن یہ بڑے ہو کے ماؤں کے سب سے بڑی درسگاہ ماں کی آغوش ہے. یہ بڑے ہو کے اپنے بچوں کو آج اس زمانے میں امام حسین نے علی اصغر کو تیار کیا تھا, رباب نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو تیار کیا تاکہ اپنی جان قربان کر دے, دین بچ جائے. معرفت الہی علی اصغر کے اندر تھی. اور یہاں پر جتنی مائیں آئی ہوئی ہیں جناب رباب سے سیکھ کے آئی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے آئی ہیں تاکہ اپنے بچوں کو تیار کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام, ایک میسج پہنچاتی ہے کہ ہم بھی جیسے اس وقت علی اصغر نصرت کے لیے کھڑے تھے, آج بھی ہماری مائیں اپنے بچوں کو تیار کر کے امام حسین کی نصرت کے لیے کھڑی ہوئی ہیں. اور یہاں پر اس زمانے میں امام حسین کی نصرت کے لیے تھے اور آج اپنی مائیں اپنے بچوں کو سجا کے لائی ہوئی ہیں تاکہ وہ امام زمانہ کا سپاہی بنا دے. اور مائوں کو خدایا یہ جذبہ عطا کرے کہ وہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے کہ وہ آج کے زمانے کے امام کے نصرت میں آ سکے. تو عزیزان گرامی, بس آخری جملے کہتے ہوئے کہ آج جو ہم نے عہد باندھا ہے یہ سوچ کر کہ دیکھیے آج اگر ہمارے سامنے ظلم آتا ہے, یہ ننھے بچوں کو سکھائیں ظلم کے آگے جھکے نہیں بلکہ ڈٹ کے مقابلہ کرے, حق کی طرف آواز بلند کرے اور ظالم کو نیست و نابود کرے. اور یہ وہ پیغام ہے کہ دیکھیے آج بھی دنیا ظلم کو نہیں مٹا پائی, آج بھی دنیا میں ظلم ہو رہا ہے, فلسطین میں اتنا ظلم ہو رہا ہے, غازہ میں ننھے بچوں کو مارا جا رہا ہے, اتنا ظلم آج بھی ختم نہیں ہوا. لیکن ہمارا پیغام یہ ہے کہ دیکھو ہم ظلم کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں, باطل کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں, ہم حق کی طرف آواز بلند کرنے والوں میں سے ہیں. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے ایران نے قدم اٹھایا, آیت اللہ خامنئی نے قدم اٹھایا اور مظلومین کی حمایت کے لیے, آج ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ ہم سب بچوں کو لے کے بتاتے ہیں اور ہم حق کی طرف آواز بلند کرتے ہیں اور باطل کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں. لہٰذا فلسطین میں, غازہ میں بچوں کو ظلم ڈھانا چھوڑ دے اور حق کی طرف آواز بلند کرے تاکہ ہمارے دنیا سے ظلم ختم ہو جائے اور ہمارے آخری امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل ہو. بس دعا کرتے ہیں جتنے بھی یہاں بچے لائے ہیں خدا ان کی آغوش کو آباد رکھے اور انہیں صحیح معنوں میں تربیت کرنے کا سلیقہ عطا ہو. اور پروردگارہ دعا کرتے ہیں ہمارے بچے آئندہ چل کے زمانے کے امام زمانہ کی سپاہ سالار بن سکے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ظلم کرنے والوں کے ساتھ عنقریب پروردگار عالم انتقام لے گا. انتقام اس مقام پہ لیا جاتا ہے جب انسان کی حد سے زیادہ تکلیف پہنچا دی جاتی ہے, حد سے زیادہ انسان کے ساتھ درندگی کی جاتی ہے, انسان کو بہت زیادہ ظلم کر دیا جاتا ہے. اور ہم نے دیکھا جب ظلم کی انتہا بڑھ جاتی ہے تو وہاں پر بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا جاتا ہے. یوم علی اصغر علیہ السلام ایک ایسا دن ہے جو ہم منا رہے ہیں, یہ پہلے انٹرنیشنل نہیں تھا لیکن ایک ایران ایک ایسا شہر ہے, ایک ایسی کنٹری ہے کہ جہاں پر ماہ محرم کے پہلا جمعہ جو ہوتا ہے وہاں پر ایران یوم علی اصغر علیہ السلام کے نام سے مناتا تھا. لیکن آج جو انٹرنیشنل ہو گیا اس کی وجہ یہ کہ جب داعش نے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا, جب بچوں کو مارنا شروع کر دیا, تو اس وقت ہمارے آیت اللہ نے کہا کہ یہ یوم جو ہے یوم علی اصغر علیہ السلام ہے, اسے انٹرنیشنل بنا دو. اور جب انٹرنیشنل بنانے کا اعلان کر دیا گیا تو کئی یونیورسٹی سے آواز بلند ہوئی, اسے روکو, اسے روکو, اسے روکو. کیوں روکا جا رہا تھا یوم علی اصغر علیہ السلام کو؟ کیا اس لیے روکا جا رہا تھا کیونکہ یوم علی اصغر علیہ السلام ایک ایسا انقلاب برپا کر سکتا ہے, ایک ایسا انقلاب برپا کر سکتا ہے کہ جس کے منانے کی وجہ سے آئندہ کبھی کوئی بچوں پر ظلم نہیں کرے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ علی اصغر علیہ السلام کی قربانی ایک بزرگ قربانی ہے. علی اصغر علیہ السلام نے ایک بہت بڑی قربانی دی اور ایک درس دیا ہمیں. وہ درس میں آپ کو آخری بات بتاتی چل رہی. درس علی اصغر علیہ السلام کیا ہے؟ امام حسین نے آواز بلند کی, حل من ناصر ینصرنا, ہے کوئی میری مدد کے لیے آئے؟ گہوارے میں ہے علی اصغر اور خود کو گرا کر ہمیں درس دیا کہ ہر اولاد کا فرض ہے کہ اپنے ماں باپ کی مدد کے لیے لبیک کہے.
آج کے ہمارے جوان ہیں جو آرام سے بیٹھے رہتے ہیں کہ جب تک ماں باپ زندہ ہے، جب تک باپ کما رہا ہے ہمیں ضرورت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا درس علی اصغر علیہ السلام کو کہ جب باپ پکارے تو اولاد کو بڑھ کر جانا ہی ہے. اور علی اصغر علیہ السلام کی قربانی ایک بہت بڑی قربانی ہے جو ہمارے دین کو ایک بہترین میسج دے رہی ہے. یاد رکھیے گا دو میدان، ایک میدان غدیر، ایک میدان کربلا. ایک میدان غدیر ہے، وہاں پر بھی ہاتھوں کو بلند کیا گیا تھا، اور بلند کسے کیا اور کس نے کیا ہم سب جانتے ہیں. وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جنہوں نے اپنے کاندھے پہ مولائے متقیان کو بلند کیا. یہاں پر کیا تھا؟ ولایت کا اقرار لیا جا رہا ہے، ولایت بتائی جا رہی ہے، لیکن ولایت کو مضبوط کیا ہے کم سن علی اصغر علیہ السلام نے کربلا کی زرزمین پر. آئیے سب دعا کرتے ہیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ پروردگارا ہم سب کو معرفت امام علی اصغر علیہ السلام نصیب فرما. ہم سب نے جو عہد کیا ہے اس پر عمل کرنا نصیب فرما. پروردگار جتنے بچے یہاں پر ہیں انہیں صحت کی طولانی عمر عنایت فرما، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد فرما. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. ہمارے بچوں کو ناصران امام زمان میں شمار فرما، ایمان کا ظہور فرما، ہم سب کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ کا نام؟ سیدہ نرجس سیدی. عباسی ہاشمی بنگلور ہیں. پہلی جو اسپیچ کی ہے اور دوسری اسپیچ محترمہ علیمہ معلمہ نرجس زیدی حیدرآباد سے آئے ہوئے ہیں. یہ ہر سال کی طرح یعنی 17-18 سال سے چل رہا ہے پروگرام. یہ پروگرام 17-18 سال سے. تو یہاں پر خواتین ہی رہتی ہیں پورے اور بچے؟ خواتین اور بچے اور بچیاں بھی آتی ہیں. بچے بچیاں خواتین سب آتے ہیں. ہر سال کی طرح ان سال بھی 6 گھنٹیاں سے رکھتے، لیکن تھوڑا حلف نامہ لیتی، اس کے بعد اسپیچ. کیا حلف کیا لیتے ہیں؟ یعنی پہلے جو یالتنی کنتو محکوم فافوزف محکوم جب امام حسین حلمی ناصرین ینصرنا کا جو نعرہ بلند کیا تھا وہ اس وقت ہم نہیں تھے، اس واسطے یالتنی کنتو محکوم فافوزف محکوم. ہم جب امام زمانہ ظہور ہوں گے تو ہمارے بچوں کو بھی اسی طرح بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کا نام؟ میرا نام پریزیڈنٹ ہے زہرا ونگ انجمن زہرا بنگلور بتاؤں نے انجمن امامیہ. آج کا پروگرام کس کی طرف سے؟ انجمن زہرا کی طرف سے. امام زمانہ